السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، الیکشن کمیشن کے حوالے سے 3 خبریں شیئر کرتا چلوں کہ ایک تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بدھ کو تمام سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں سے ضابطۂ اخلاق، الیکشن کا انتخابات کا جو ضابطۂ اخلاق ہوگا اس پر حتمی مشاورت کرنے کے لیے مدعو کیا ہے۔ اجلاس بلایا ہے چیف الیکشن کمشنر نے۔ تمام جماعتوں کو دعوت نامے بھی ارسال کر دیے گئے ہیں اور 88 نکاتی جو ضابطۂ اخلاق ہے وہ بھی الیکشن کمیشن نے تیار کیا ہے اپنے طور پر۔ اس سے پہلے الیکشن کمیشن تمام سیاسی جماعتوں کو الگ الگ دعوتیں دے چکا تھا، الگ الگ مشاورت کر چکا تھا انتخابات کے حوالے سے۔ اس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ ضابطۂ اخلاق جو تیار کیا ہے 88 نکاتی، یہ اب سیاسی جماعتوں کو بھی بھجوا دیا گیا ہے اور اس پر سیاسی جماعتوں کو رائے مانگ لی ہے۔ ضابطۂ اخلاق کے کیا کیا نکات ہیں، جو چیدہ چیدہ نکات ہیں، وہ بھی آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے 2 صوبوں کا، چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 2 صوبوں کا دورہ بھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے، سندھ اور بلوچستان کا۔ اور تیسری خبر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ 2017 میں کچھ ترامیم کی ہیں جس پر کچھ سیاسی جماعتوں نے ریزرویشن شو کیے ہیں۔ اسپیشلی پیپلز پارٹی نے اس پر خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر کو اور اپنے تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں نیر بخاری صاحب، انہوں نے خط لکھا ہے۔ میں الیکشن کے جو انتخابات جو ضابطۂ اخلاق ہے، ضابطۂ اخلاق کے جو نکات ہیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے مطابق عام انتخابات بارے سیاسی جماعتوں کے نمائندے مجوزہ ضابطۂ اخلاق پر تجاویز دیں گے۔ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد حتمی ضابطۂ اخلاق جاری کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس ہوگا۔ تمام پارلیمانی سیاسی جماعتوں کو دعوت نامے ارسال کر دیے گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے 88 نکات پر مشتمل مجوزہ ضابطۂ اخلاق جاری کر رکھا ہے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو مجوزہ ضابطۂ اخلاق بھجوا دیا گیا ہے۔ مجوزہ ضابطۂ اخلاق کے مطابق صدر، وزیر اعظم، وزراء اور عوامی عہدیدار انتخابی مہم میں حصہ نہیں لے سکیں گے، جبکہ سینیٹرز اور بلدیاتی نمائندے انتخابی مہم چلا سکیں گے۔ مجوزہ ضابطۂ اخلاق کے مطابق ترقیاتی اسکیموں کے اعلانات پر پابندی ہوگی۔ عدلیہ اور نظریہ پاکستان کے خلاف گفتگو اور مہم پر پابندی ہوگی۔ سیاسی جماعتیں اور امیدوار رشوت، تحائف کا لالچ نہیں دیں گے۔ سیاسی جماعتیں جنرل نشستوں پر 5% خواتین امیدواروں کو ٹکٹیں دیں گی۔ بھجوائے گئے مجوزہ ضابطۂ اخلاق میں مزید کہا گیا ہے کہ جلسے، جلوسوں اور عوامی اجتماعات میں اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ سرکاری خزانے سے سیاسی اور انتخابی مہم چلانے پر بھی پابندی ہوگی۔ سرکاری ذرائع ابلاغ پر جانبدارانہ کوریج پر پابندی ہوگی۔ سیاسی جماعتوں کو جلسوں کی اجازت انتظامیہ سے لینا مشروط ہوگا۔ مجوزہ ضابطۂ اخلاق کے مطابق سرکاری وسائل کی انتخابی مہم میں استعمال پر پابندی ہوگی۔ کار ریلیوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ فرقہ وارانہ لسانیت پر مبنی گفتگو کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی شہری کے گھر کے سامنے احتجاج یا دھرنے کی اجازت بھی نہیں ہوگی۔ مجوزہ ضابطۂ اخلاق میں کہا گیا ہے کہ امیدوار ہر پولنگ بوتھ پر 1 پولنگ ایجنٹ، حلقے کے لیے 3 الیکشن ایجنٹ مقرر کر سکتا ہے۔ الیکشن ایجنٹ کا متعلقہ حلقے سے ہونا لازمی ہے۔ سرکاری املاک پر سیاسی جماعتوں کے پرچم لگانے پر بھی پابندی ہوگی۔ ایک خبر یہ ہے۔ دوسری خبر، الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کا وزٹ کیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر اسی ماہ دورہ کریں گے اور وہاں پہ جو تیاریاں ہوں گی، تیاریوں کے حوالے سے جائزہ لیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن جو صوبائی ہیں وہاں پہ کیا تیاریاں کر رہی ہیں اور نگران صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ کیا تیاری کر رہی ہیں اور ان سے بریفنگ لی جائے گی۔ تیسری امپارٹنٹ خبر یہ بھی ہے کہ نیر بخاری صاحب پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سیکرٹری کو خط لکھا ہے اور خط کے ذریعے ان کو 22 ستمبر 2023 کو
الیکشن کمیشن کی طرف سے شائع کیے گئے الیکشن رولز 2017 میں ترامیم کے مسودے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 7 اکتوبر 2023 تک ترامیم پر تجاویز اور اعتراضات طلب کیے تھے۔ سیکرٹری جنرل پیپلز پارٹی نے مجوزہ فارم 68 میں لگائی گئی ایک شرط پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شرط بھی بڑی عجیب ہے، میں نے بھی یہ خط پڑھا جب، تو وہ نیر بخاری نے بڑا سیریس ریزرویشن شو کیے ہیں، تھوڑا سا امتیاز برتا ہے، آزاد امیدواروں کے لیے الگ شرط رکھی ہے، ایک شرط رکھی ہے، اور جماعتی امیدواروں کے لیے اگر کوئی سیاسی جماعت کا کسی کا امیدوار ہے، سیاسی پلیٹ فارم سے الیکشن لڑ رہا ہے، تو اس کے لیے دوسری شرط رکھی گئی ہے۔ نیر بخاری صاحب نے مجوزہ فارم 68 میں لگائی گئی ایک شرط پر شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے، جس کے تحت انتخابی امیدواروں کو انتخابی مہم کے مالیاتی اخراجات یعنی الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 211(2) کے تحت فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی مشاہدہ کیا کہ قاعدہ 161 کے ذیلی قاعدے 3 کے تحت سیاسی جماعتوں سے انتخابی اخراجات کی تفصیلات سرکاری گزٹ میں واپس آنے والے امیدواروں کے ناموں کی اشاعت کے 60 دن کے اندر جمع کرانے کی ضرورت ہوگی، لیکن فارم 68 میں انتخابی امیدواروں کو الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 211(2) کے تحت انتخابی اخراجات کے کل انتخابی اخراجات پولنگ کے دن کے 10 دن کے اندر یعنی واپسی امیدوار کی صورت میں اور 3 دن کے اندر دیگر تمام مقابلہ کرنے کی صورت میں فراہم کرنا امیدوار ایکٹ کے سیکشن 98، 124 اور 134 کے مطابق ہے۔ اچھا جی، نیر بخاری صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک تضاد اور ناممکن ہے، کیونکہ مقابلہ کرنے والے امیدوار وہ معلومات فراہم نہیں کر سکتے جو ابھی تک ان کی اپنی جماعتوں سے دستیاب ہی نہیں ہے۔ ان کو اگر اپنی جماعت نے نہیں دیا تو پھر وہ امیدوار کیسے دے سکتا ہے یہ دستاویزات؟ یہ بالکل سیریس ریزرویشن ہے اور ٹائم بھی کم رکھا ہے۔ اچھا، انہوں نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ وہ فارم 68 میں اس کالم کو چھوڑ دیں جس میں ایک پارٹی کے ذریعے انتخابی ایکٹ 2017 کے سیکشن 211 کے تحت مہم کے مالیات کے تحت کل انتخابی اخراجات کی ضرورت ہے۔ تو یہ تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے، جو الیکشن کمیشن کے سیکرٹری کو نیر بخاری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے، خط لکھا ہے، اور ان کو کہا ہے کہ یہ جو تضاد ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لیول پلینگ فیلڈ تو سیاسی جماعتیں مانگ رہی ہوتی ہیں، لیکن امیدواروں کو بھی ہونا چاہیے، تمام امیدواروں کے لیے۔ الیکشن کمیشن کو کرنا ہوتا ہے فیسلیٹیٹ، الیکشن کمیشن پیچیدہ نہیں بناتا الیکشن کو، انتخابات کو، یا امیدواروں کے لیے مسئلے مسائل نہیں بڑھاتا۔ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ اس جو ریزرویشن ہے پیپلز پارٹی کے، اس کو بھی ایڈریس کریں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔